نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء کو اللہ اپنے حضور کھڑا کریں گے، رسولوں سے ان کی قوموں کے بارے میں، امتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ منظر دیکھ کر عام انسان جو ظاہر ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ جب رسولوں کا یہاں پہ یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اسی ضمن میں اللہ نے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سوال جواب ہوں گے، جو پوچھا جائے گا، وہ اللہ نے بیان فرمائے۔ کل بھی وہی بات ہو رہی تھی، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی ہو رہی ہے، اور یہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے۔ یہ ڈائیلاگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ ماضی کا، حال کا، مستقبل کا علم رکھتے ہیں، تو اللہ نے وہ جو ڈائیلاگ جو قیامت میں ہونا ہے اس کو بطور مثال یہاں پر بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور ذرا یاد کرو کہ جب اللہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو بنا لو، الہین، معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اچھا دیکھیں، یہ اصل میں تو ان لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے معبود بنایا ہے، وہ لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، یہ اصل میں ان کو ڈانٹ پہ لائی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اصل میں ان لوگوں کی طرف اللہ کا عتاب اور غصہ ہو رہا ہے کہ یا تم نے کہا تھا کہ تم میری ماں کو اور مجھے معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے قال سبحانک، اے میرے مولا تو پاک ہے ہر چیز سے، سبحان اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو مجھے زیب ہی نہیں دیتی، جو حق بات ہے ہی نہیں، جو میرے کہنے کے قابل ہی نہیں، کہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، فقد علمت، تو تیرے علم میں ہوتی۔ بڑے خوبصورت انداز سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی بیان فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم کے اندر ہوتی، کیوں کہ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل کے اندر بھی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جبکہ میں آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اور تو یقیناً جو ہے ہر چھپی چیز کا، ہر غیب کا، ہر بھید کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور کس طرح کا ادب و احترام ملحوظ رہنا چاہیے، اس یعنی گفتگو سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جلیل القدر نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عام شخصیت نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بڑے خاص معاملات کیے ہیں، ان کی پیدائش بھی بڑی خاص ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی بڑا خاص ہے، یہ سارے معاملات ہیں، ان کے معجزات بھی بڑے خاص ہیں، لیکن وہ جب اللہ کے حضور گفتگو کرتے ہیں تو یہ ہمارے سبق کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور کس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ما قلت لہم، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ما قلت لہم، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، الا ما امرتنی، سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔
इल्ला मा अमरतनी भी, क्या कहा था, अन इब्दुल्लाह, मैंने उनसे ये कहा था अल्लाह की इबादत करो। रब्बी, कौन, अल्लाह जो मेरा रब है, व रब्बकुम, और तुम्हारा भी रब है। बस मैंने तो ये आपका मैसेज, ये पैगाम पहुंचाया था। मैंने माज़अल्लाह कभी भी ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कर सकता था। अगर मैंने कहा होता तो आप इसको जानते, आप तो दोनों जहानों के इल्म रखने हैं, तो यकीनन अल्लाह जानते हैं। तो अल्लाह ये डायलॉग असल में, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, उनको सुनाने के लिए कह रहे हैं और उनकी शर्मिंदगी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने ये माबूद बनाया है ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ को। फिर फरमाते वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, कि या अल्लाह जब तक मैं उनके अंदर मौजूद रहा तो मैं तो इस बात से बाखबर रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ या वो क्या कह रहे हैं। फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मुझे मौत दे दी या जब तूने मुझे ऊपर उठा लिया, कुन्त अंतर रकीब अलैहिम, तो फिर आप ही उन पर निगरान थे, मुझे क्या पता वो क्या करते रहे। यहाँ पे तवफ़ैतनी के लफ्ज़ आया है। अब इससे हमारे मुसलमानों में दो ग्रोह हैं, बाज़ इसका फौत होने का तर्जुमा करते हैं और बाज़ जो है आसमान पे उठाने का तर्जुमा करते हैं। जैसा जिसका कोई अकीदा है, तो दोनों तर्जुमे यहाँ पे किए जा सकते हैं कि या अल्लाह जब तूने मुझे आसमानों पे उठा लिया, या अल्लाह जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर आप उन पर निगरान थे, वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप जानते थे। व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और आप यकीनन हर चीज़ को पर गवाह हैं, हर चीज़ से बाखबर हैं। तो मैं तो उसके बाद, मुझे तो उसका कोई इल्म नहीं। और उसके बाद चूँकि नबी होता है, उम्मत के लिए माँ की तरह, बाप की तरह होता है, फिर उम्मत का फ़िक्र भी होता है। अब ये सारा मंज़र देखकर ईसा अलैहिस्सलाम भी कांप उठेंगे कि ये, अब वो लोग जिन्होंने ये शिर्क किया है, माबूद ठहराया है, अब उनका क्या बनेगा। अब दिल भी चाहता है कि अल्लाह से ये माफ़ी मांगें कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इनको जन्नत में भेज दे। ये कह भी नहीं सकते, ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने खुद मना किया हुआ है कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा और मैं मुशरिक को नहीं बख्शूँगा। अब यहाँ पे अब देखें कितनी खूबसूरत अंदाज से अपनी दरख्वास्त भी पेश कर दी और शिर्क की शफात भी नहीं की। अब दरख्वास्त कैसे पेश करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम, ए मेरे मालिक, अगर तू उनको, अब खड़े हैं ना वो सारे जो लोग हैं शिर्क करने वाले, इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू इन्हें अजाब दे, फ़इन्नहुम इबादुक, तेरे बंदे हैं, तू कर सकता है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, तेरे बंदे हैं, तू कर सकता है। व इन तग़फ़िर लहुम, लेकिन अगर तू उन्हें माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू यकीनन बड़ा ही गलबे वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अपनी बात भी पहुँचा दी और ये भी अपने ऊपर नहीं आने दिया कि मैं इनकी बख्शिश की दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मुशरिक की बख्शिश की दुआ की नहीं जा सकती। यानी असल में तो इस तरह उन्हें कहना चाहिए, इन तग़फ़िर लहुम, कि या अल्लाह अगर तू इन्हें माफ़ कर दे, फ़इन्नहुम इबादुक, तेरे बंदे हैं। लेकिन तग़फ़िर की बात पहले नहीं की, क्योंकि अगर तग़फ़िर की बात पहले कर देते तो फिर उनकी तरफ से सिफारिश हो जाती, शफात हो जाती। शफात कर नहीं सकते क्योंकि मुशरिकीन है, मुशरिकीन की शफात नहीं है। तो इस अंदाज से बात की कि मैसेज भी, मेरी दरख्वास्त भी अल्लाह तक पहुंच जाए और मुझ पर हरफ भी ना आए कि मैंने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ किया है। तो ये फरमाया कि या अल्लाह अगर तू अजाब देना चाहे तो तेरे बंदे कौन रोक सकता है, लेकिन अगर तू फिर हल्की सी आवाज़ से अगर तू माफ़ कर दे तो तू, अच्छा यहाँ फिर ये नहीं कहा कि तू गफूर रहीम है, यहाँ भी ये नहीं कहा, इसलिए कि पता कि गफूर रहीम कहना भी शफात करना है और ये कहना भी सिफारिश करना नहीं। मौला तो अजीज़ है, गलबे वाला है, हिकमत वाला है। अगर तेरी हिकमत इस बात को समझती है कि माफ़ करना बे, माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। ये अंदाज़ होते हैं अल्लाह के हुजूर। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये आयत पढ़ते गुजार दी, पूरी रात ये आयत पढ़ते गुजर गई। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं हुजूर के पीछे था और आप रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, उम्मत याद आ गई। अब सुबह सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या हुआ, कहा कि उम्मत याद आ गई, अपनी उम्मत, या ईसा की बात से अपनी उम्मत याद आ गई, मेरी उम्मत के साथ पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्राइल पूछ के आओ क्या हुआ, कहा कि या अल्लाह उम्मत याद आ गई, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल कह के आओ कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, लेकिन फिर शर्त लगा दी, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करो, वही बात, शिर्क को माफ़ नहीं करो। इसलिए मैं हमेशा इस बात की यानी दरख्वास्त करता रहता हूँ कि हमेशा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, जाने अनजाने में कोई शिर्क ना हो गया हो इंसान से, इसको अल्लाह कहता है मैं नहीं करूँगा, बाकी जो भी लेके आओगे माफ़ कर दूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात जो है पूरी
یہ رات بالکل خوبصورت، بڑی خوبصورت آیت ہے، کبھی آپ ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھیں اس کو، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بڑے غلبے والا بڑی حکمت والا ہے، تیری ذات ہے، تجھے کون روک سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال اللہ نے فرمایا ھذا یوم، یعنی قیامت کا یہ دن، جو وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچ والوں کا سچ ان کو فائدہ دے گا۔ سچ والوں کا سچ ان کو سچ کیا ہے؟ یعنی سچ صرف قول کا نہیں ہوتا، سچ عمل کا بھی ہوتا ہے۔ سچ نیت سے شروع ہوتا ہے، عمل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ نیت بھی سچی ہونی چاہیے، قول بھی سچا ہونا چاہیے، عمل بھی سچا ہونا چاہیے، اور قول اور عمل کے درمیان تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے، تو پھر وہ صادق ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہی ہے نا کہ جو کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نظر نہیں آتا، اور جو نیت ہے وہ ان کے قول میں نظر نہیں آتی۔ قول مختلف، عمل مختلف، نیت مختلف، تو یہ صدق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اس کا سچ فائدہ دے گا جو صادق ہوگا، صدق جس کی طبیعت کے اندر رچا بسا ہوگا، اس کا صدق اس کو کیا فائدہ دے گا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے جنتیں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یاد رکھنا یہ ہے سب سے بڑی کامیاب۔ ہم بھی کامیابی سوچتے ہیں نا، پیسے کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، مکانوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، بزنس کے اندر، اللہ نے فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس کا سچ اسے قیامت کے دن فائدہ دے دے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس کو آخرت میں آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، تو یقیناً یہ کامیاب ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، لوگو یاد رکھو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کا ہے، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ آخری آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ کیوں کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے بڑے سارے احکامات بیان کیے ہیں، حلال و حرام بیان کیا ہے، احکامات بیان کیے ہیں، بہت سارے حکم دیے ہیں، اور اب آخر میں اس آیت پہ ختم اس لیے کیا جا رہا ہے سورت کو کہ لوگوں یاد رکھنا یہ احکامات کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں۔ اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا، اپنی زندگی کے اندر ان کو نافذ نہ کیا، تو پھر یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر چیز جس کی ملکیت ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، اور ان دونوں کے درمیان بھی، سب اسی کا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ انعام جو ہے، انعام شروع کی جائے گی۔ یہ لفظ انعام نہیں، انعام، انعام۔